بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے روح افزا شربت۔ اس کے لیے دیکھیں میں نے 3 کلو چینی لے لی ہے اور 1 لیٹر پانی لے لیا ہم نے، اور 2 یا 3 پنچ کے قریب میٹھا سوڈا ہے، ½ ٹی اسپون ٹاٹری، روح افزا ایسنس، افزا ایسنس کے نام سے کسی بھی سپر اسٹور سے، ڈپارٹمنٹل اسٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے لیے ہمیں 2 فوڈ کلر چاہیے ہوں گے، ایک پنک کلر اور دوسرا ریڈ کلر۔ دونوں کلر ملائیں گے تو پھر پرفیکٹ آپ کا جو ہے وہ مارکیٹ جیسا جو ریڈ کلر ہوتا ہے وہ والا نکلے گا۔ سب سے پہلے ہم نے 3 کلو چینی اس کے اندر ڈال لی ہے اور 1 لیٹر ہم اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں۔ فلیم ابھی ہم آن کرتے ہیں۔ چینی کے میلٹ ہونے تک میں نے اس کو بھی پکانا ہے۔ لیکن ناظرین فلیم میں نے فل ہائی کیا ہوا ہے اور ہائی فلیم کے اوپر میں پکا رہا ہوں۔ ہلکا سا چینی میلٹ ہونی شروع ہو چکی ہے۔ تیز فلیم کے اوپر ہم نے پہلے چینی کو اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے، ڈیزولو کر لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے چمچ یا کوئی بھی آپ ڈھونگا وغیرہ لے لیں، وہ چلاتے رہنا۔ اگر آپ نہیں چلائیں گے تو چینی نیچے بیٹھ جائے گی، وہ پھر کرسٹلائزیشن کی طرف چلی جائے گی اور آپ کا جو روح افزا ہے وہ پھر اچھا نہیں بنے گا ٹیسٹ وائز۔ اب میں اس کی چینی اچھی طرح میلٹ کر لوں، پھر میں آپ سے ملتا ہوں۔ لیکن آج چینی اس کے اندر اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں چینی کی جتنی بھی امپیورٹیز ہیں وہ پانی میں آ گئی ہیں۔ اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیکنگ سوڈا اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے۔ میٹھا سوڈا جس کو آپ کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں، یہ وہ ہے، بیکنگ پاؤڈر نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ نے میٹھا سوڈا ڈالنا ہے۔ یہ اس کی ساری امپیورٹیز ختم کرے گا اور چینی کو بالکل کرسٹل کلیئر کر دے گا، بالکل پانی کی طرح اس کو کر دے گا۔ اور یہ ڈالتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اگر آپ کا فلیم بہت زیادہ ہائی ہوگا اور آپ کا یہ چاشنی جو ہے اس میں پہلے سے جوش آ رہے ہوں گے تو میٹھا سوڈا جو ہے یہ اس کو اور ببل کی طرف لے کے جائے گا اور یہ ابل جائے گا۔ اس لیے فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا مزید پکا لوں، یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے، اس کے اندر ایک جوش آ جائے پھر میں آپ سے ملتا ہوں۔ لیکن آدمی میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پکا لیا، کافی حد تک اس کی امپیورٹیز ختم ہو گئی ہیں، باقی مزید ابھی ہم اور پکائیں گے اس میں بھی ختم ہوں گی۔ اب اس موقع پہ آ کے ہم نے ہاف ٹی اسپون یہ تھی ٹاٹری۔ اگر آپ کے پاس ٹاٹری نہیں ہو تو آپ لیمن کا جوس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 عدد بڑے سائز کے نیمبو جو ہیں ان کا آپ جوس نکال کے وہ ایڈ کر دیں۔ کھٹا اس کے اندر ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جمنے کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس کے کرسٹلز نہیں بنتے، یہ شربت ہے تو شربت کی فارم میں ہی رہے گا۔ اب یہ جو ہے ایسنس اور فوڈ کلر، یہ ہم نے اس کا تھوڑا سا ٹمپریچر ڈاؤن کر لینا ہے۔ پہلے ہم نے اس کو بھی 1 سے 1.5 منٹ پکانا ہے، پھر میں فلیم آف کر کے اس کا جب ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا پھر ہم نے یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہے۔ اگر ہم ابھی ایڈ کر دیں گے گرم گرم میں تو کلر اور ایسنس جو ہیں یہ اڑ جاتے ہیں، یہ اپنا فلیور کھو دیتے ہیں۔ تھوڑا ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کے بعد انہیں ایڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین اس کو ہم نے میٹھا سوڈا اور ٹاٹری ڈال کے کافی پکا لیا ہے، اس کی امپیورٹیز ختم ہو چکی ہیں، ببلز بننے بالکل بند ہو گئے۔ اب ہم نے اس ٹائم پہ آگے فلیم اس کا آف کر دینا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہونے دینا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا ٹمپریچر ڈاؤن کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں۔ دیکھیں اس کا ٹمپریچر ہم نے کافی حد تک ڈاؤن کر لیا۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پنک کلر۔ دیکھیے اتنا سا میں نے فی الحال لیا ہے، اگر مجھے ضرورت پڑی میں مزید بھی ایڈ کر لوں گا۔ اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے لال کلر، ریڈ کلر۔ لال کلر اور پنک کلر ہم نے ڈالنا ہے، پھر یہ پرفیکٹ بازار جیسا آئے گا۔ اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے۔ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں، حل کر لوں، اگر مجھے ضرورت پڑی میں تھوڑا سا اور کلر بھی ایڈ کروں گا، لیکن میرے حساب سے اب یہ پرفیکٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو لگے آپ کا کم ہے تو آپ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن آدمی کلر میں نے اس کا اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 5 سے 6 ڈراپ اس کے
ये वाली अगर आप एक बोतल देखें तो ये 40 किलो चीनी के लिए काफ़ी होती है, तो उस हिसाब से हमने ऐड करना है। हमारी सिर्फ 3 किलो चीनी थी। अगर आपको मज़ीद ज़रूरत महसूस हो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। 4-5 ड्रॉप्स मैंने देखे डाले हैं और पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है, पूरे किचन में इसका अरोमा फैल चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँ थोड़ा और इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने में, इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही आ जाए, फिर हम इसको बोतल में स्टोर करते हैं और आपको एक गिलास बना के भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए ये ठंडा हो चुका है। अगर आपको इस मौके पे महसूस हो कि इसके अंदर फ्लेवर थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर अफ़ज़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा एसेंस इसमें कम है, तो मैं 3-4 ड्रॉप्स इसमें मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। और इधर ये मैंने एक बोतल ले ली है रूह अफ़ज़ा की 3 लीटर वाली। इसमें पहले भी रूह अफ़ज़ा ही था, अब हम इसके अंदर इसको स्टोर कर लेंगे। मैं सारा इसके अंदर निकाल लूँ फिर मैं। लेकिन अगर एक ही हमने बोतल भर ली है और एक मैं आपको गिलास इसका सर्व करके बताता हूँ, बना के भी दिखाते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून आप ये डाल लें और पानी डालें। ठंडा पानी डाला है मैंने फ्रिज का। आप अगर दूसरा नॉर्मल पानी डालें तो साथ थोड़ी सी बर्फ़ डाल सकते हैं। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको पसंद आती हैं अपनी लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी रूह अफ़ज़ा की, होममेड रूह अफ़ज़ा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।